اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ کہہ دیجئے جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو بے شک اس نے اسے تیرے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے، اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو تو بے شک اللہ سب کافروں کا دشمن ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول، اس کے فرشتوں اور جبریل اور میکال کا دشمن ہو تو بے شک اللہ سب کافروں کا دشمن ہے۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اتنا آگے چلے گئے کہ انہوں نے جبریل علیہ السلام کو بھی اپنا دشمن قرار دے دیا، اللہ کے فرشتوں کو بھی دشمن قرار دے دیا، کیونکہ جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے جبریل علیہ السلام کی بھی عداوت اور بغض سے اپنے دل بھر لیے۔ ان کا عقیدہ اور خیال یہ تھا کہ جبریل علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے کسی شخص پر وحی لے کر آنا چاہیے تھا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک۔ فرشتہ کس کا پابند ہے؟ رب کا۔ کوئی بھی فرشتہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اب جبریل علیہ السلام سے دشمنی یہ کہ نبوت کا جو تاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھا ہے، جبریل کو چاہیے تھا وہ اہل کتاب میں سے کسی شخص پر رکھتا، چنانچہ انہوں نے ایک بہانہ بنا لیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ابو القاسم، ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے ان کے جواب دے دیے تو ہم پہچان لیں گے کہ آپ واقعی نبی، حالانکہ وہ دل سے مانتے تھے یہ نبی، اپنی کتابوں میں جو پڑھ کر آئے تھے، اور آپ کے متبع بن جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پختہ عہد لیا، جیسے اسرائیل علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے لیا تھا، یعقوب علیہ السلام نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہاں تک کہہ دیا، اللہ تعالیٰ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں وکیل ہے۔ دیکھو، یہود کہنے لگے، اچھا یہ بتائیے، سوالوں کا جواب مل گیا، اب سوال، فرشتوں میں سے آپ کے پاس کون آتا ہے؟ کیونکہ ہر نبی کے پاس کوئی نہ کوئی فرشتہ خبر لے کر آتا ہے، وحی لے کر آتا ہے۔ اور مرزا قادیانی کے پاس وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ٹیچی ٹیچی فرشتہ آتا تھا، پتہ نہیں چینی فرشتہ تھا، اس کے فرشتے کا نام یہ تھا۔ یہی آخری بات ہے، کہنے لگے، باقی سوال سارے پورے ہو گئے، اب ایک سوال ہے، وحی لے کر کون آتا ہے؟ اس فرشتے کا نام بتائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبریل علیہ السلام۔ انہوں نے کہا وہ تو لڑائی اور جنگ لے کر آتا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ اگر آپ میکائیل علیہ السلام کا نام لیتے تو ہم مسلمان ہو جاتے، جو نباتات اور بارش اور رحمت لے کر آتا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، اللہ کے حکم سے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سوال کی، آپ نے فرمایا مجھے ان 3 سوالوں کا جواب ابھی جبریل علیہ السلام نے بتا دیا۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگے وہ تو فرشتوں میں سے یہود کا دشمن ہے، فرشتوں میں سے یہود کا دشمن ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کے اس بہانے کے کہ جبریل کا جواب اگر آپ میکائیل کا نام لے دیتے علیہم السلام تو ہم مسلمان ہو جاتے، جواب دیے۔ پہلا نمبر 1 کہ جبریل علیہ السلام کے اس میں کیا قصور ہے؟ اس نے تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ قرآن نازل کیا، تو اللہ کے حکم کا تابع، اس کا کیا قصور ہے؟ اس سے کیا دشمنی ہے تمہاری؟ اصل تو دشمنی پھر تمہاری جبریل سے نہیں، اللہ کریم سے ہوئی کہ اس کو بھیجنے والا تو اللہ تعالی ہے۔ نمبر 2، اگر جبریل علیہ السلام نے تمہاری کتاب کے خلاف یا گمراہی اور عذاب والی کوئی بات کی ہوتی تو بے شک تم اس سے عداوت رکھتے، اگر جبریل نے یہ سارا کام کیا ہوتا۔ جب حالانکہ اس کی لائی ہوئی وحی یعنی قرآن تمہاری کتاب کی تو تصدیق کرتی ہے، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، پھر تمہیں دشمنی رکھنے کا جبریل علیہ السلام سے کس نے حق دیا ہے؟ کیا حق ہے تمہارے پاس؟ نمبر 3، یہ کہنا کہ میکائیل سے تمہاری دوستی ہے، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ جو جبریل سے دشمنی رکھے اور میکائیل سے دوستی رکھے۔ دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے، دشمن کا جو دوست ہے جبریل اور میکائیل دوست، تمہاری دشمنی ہے جبریل علیہ السلام سے، تو میکائیل علیہ السلام سے تمہارا پیار کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا تمہاری دشمنی جبریل علیہ السلام سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے، اس کے فرشتوں سے، اس کے رسولوں سے، جبریل اور میکائیل سبھی سے، کیونکہ یہ سب جبریل کے دوست ہیں۔ اور سن لو جو ان سب کا دشمن ہے تو ایسے کافروں کا اللہ تعالیٰ بھی دشمن ہے۔ اب جنہوں نے جبریل علیہ السلام سے دشمنی کی، اللہ نے صاف کہہ دیا اللہ تعالیٰ بھی اس کا دشمن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ صحیح بخاری، اللہ نے فرمایا جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی تو میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا، جنگ کا اعلان کرتا۔ جبریل سے دشمنی اہل کتاب کو کیوں تھی؟ کہ وہی پیغمبر پر لے کر آئے، بنی اسرائیل پر لے کر آتے۔ اور آئیے آج بھی رافضی فرقہ جبریل کا دشمن ہے، جبریل کا دشمن ہے۔ ان کا بھی کہنا ہے جبریل علیہ السلام علی رضی اللہ تعالیٰ پر وحی لے کر آئے تھے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی چہرہ انور آپس میں ملتا جلتا تھا، تو جبریل نے علی کی بجائے محمد پر وحی نازل کر دی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کمال دیکھیے فرقہ رافضیہ، ان کا بھی عقیدہ یہی۔ چترال میں جو ان کا ذاکر قتل ہوا ہے، اور قتل کرنے والے کون ہیں؟ جو یہ کہتے تھے کہ علی اللہ، انہوں نے اپنا ہی بندہ قتل کر دیا، سنی نہیں قتل کیا، اپنا ہی ذاکر شیعہ، اس نے کہا علی اللہ نہیں ہے، یہاں تک تو نہ جاؤ نا۔ غلطی کی جبریل نے کہ وحی لانی تھی علی پر، اور جبریل سے غلطی ہوگی نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ لے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جبریل سے عداوت میں یہ فرقہ رافضیہ یہودیوں سے ملتا جلتا،
اب دیکھیے اللہ اکبر، جبریل سے غلطی کا امکان ہی نہیں، کسی فرشتے سے بھی غلطی کا امکان نہیں، غلطی انسان سے ہوتی ہے۔ فرشتوں میں تو یہ گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، وہ تو جو حکم ملتا ہے آگے پہنچا دیتے ہیں، اپنی اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ وہی لانی علی پر تھی اور علی اور پیغمبر کی شکل آپس میں ایک جیسی تھی، ملتے جلتے تھے، تو غلطی لگ گئی جبریل کو اور لا کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کر دیا، امام الانبیاء بنا دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تیری طرف وعدے آیات نازل کی ہیں اور ان سے کفر نہیں کرتے مگر جو فاسق ہیں۔ اور کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اسے ان میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا، بلکہ ان کے اکثر ایمان نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے۔ آیات بینات، کھلی نشانیاں، واضح آیات نازل کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے واضح نشانات موجود ہیں۔ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات اس کے تحت آ جاتے ہیں۔ اللہ نے بڑی آیات نازل فرمائے، اور یہ سبق کلمہ پڑھنے والوں کے لیے بھی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے اپنے پیغمبر کی اتباع کا بار بار حکم دیا ہے، بار بار حکم دیا ہے کہ نبی کے پیچھے چلو، نبی کے پیچھے چلنا سو ڈیٹ رب کے پیچھے چلنا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن دیکھ لو، نبی کی اتباع، نبی کی محبت کا دم بھریں گے، اور جہاں حدیث آئے گی اور اس کی تعویلیں اور تعطیل اور پتہ نہیں کیا کچھ کر کے اپنے پیر اور فقیر اور امام کا قول درست ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، یہ ان سے بھی۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ۔ یہاں سے یہود کی ایک اور گندی عادت، یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے اور اس پر ایمان لانے کا عہد کیا، مگر وہ اس عہد سے پھر گئے اور کہنے لگے ہم سے اس قسم کا کوئی عہد لیا ہی نہیں گیا، فارغ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ عہد شکنی تو ان کا وتیرہ ہے، ان کی نسلوں کا، ان کے آباء و اجداد کا۔ جب بھی ان سے کوئی عہد لیا گیا، ان میں سے ایک گروہ نے پس پشت ڈال دی، نہ مانا۔ بہت سے لوگ تو تورات پر سرے سے ایمان ہی نہیں رکھتے تھے۔ ایسے لوگ اگر آج آپ کے ساتھ عہد شکنی کریں تو تعجب کی کیا بات، تعجب کی کیا بات، یہ تو نسلاً ہی ایسے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول اس کی تصدیق کرنے والا آیا جو ان کے پاس ہے، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا جیسے وہ جانتے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام اوصاف موجود تھے جو وہ تورات میں پاتے تھے اور من و عن پیغمبر کی ذات میں موجود تھے۔ سبحان اللہ، کمال ہے پیغمبر کی صداقت کا۔ جو تورات میں پڑھا آ کر دیکھتے وہی پاتے، جو صرف دیکھتے پیغمبر میں موجود تھی۔ بدنصیبی یہودیوں کی، جب آپ ان کے پاس آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کر تورات کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ تورات میں ساری صفات پڑھتے تھے، دعائیں کرتے تھے، مانگتے تھے رب سے وہ نبی آ جائے۔ جب دیکھا ہماری نسل سے نہیں آیا، پیغمبر علیہ السلام عرب میں امی قوم کے اندر مبعوث فرمائے، اللہ نے بھیجا، تو اب جو تورات کے اندر صفات تھی
وہ سب کے سب پیٹھ کے پیچھے پھینک دی، ماننے سے انکار کر دی۔ گویا انہیں اپنی کتاب کا ہی پتہ نہیں تھا، اپنی کتاب کا بھی پتہ نہیں تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔